فتنة يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة وعلى والسلام آلك عليك يا سيدي وأصحابك يا يا رسول حبيب الله الله. وعلى آلك الصلاة والسلام وأصحابك عليك يا يا نبي سيدي يا روح الله وعلى آلك الصلاة وأصحابك يا والسلام عليك يا محبوب رب سيدي يا العالمين. رسول الله وعلى اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور پر نور سید عالم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات پل کے جانے جہان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم مقام سامعین کرام قابل عزت و احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جس میں ڈھونڈتا رہا زمینوں میں آسمانوں میں زمینوں میں، وہ مجھے ملا میرے دل کے چھپے ہوئے خزینوں میں۔ تمنا درد دل ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہر چیز ادب کے بغیر نہیں ملتی۔ ادب سب سے پہلی پوڑی ہے، عبادت کی، ریاضت کی، حسن کی، اخلاق کی، سبقت کی، شفاعت کی، عبد کی، نہایت کی، علم کی۔ ہر چیز سے پہلے ادب ضروری ہے۔ بے ادب کے پاس جتنا مرضی مال آ جائے وہ سخی نہیں ہوتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو ادب کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرے۔ تو سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرے، اسے سخی کہتے ہیں۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ساری عمر ڈھونڈتا رہا، مجھے دو بندے نہیں ملے۔ پوچھا گیا سرکار وہ کون سے بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ جو خرچ کرنے والا اور اللہ کی راہ کے اندر اور غریب ہو گیا۔ میں نے آج تک وہ بندہ نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ غریب ہو گیا۔ دوسرا جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ ظلم کرنے والا کبھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا کے اندر یہ دنیا کی مثال ہے، آخرت میں تو ہر بندے نے جا کے اپنا حساب دینا۔ جو ظلم کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بچ نہیں سکتا۔ فرماتے میں نے دونوں بندے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں ملے، شاید اور کسی کو مل گئے ہوں، کہ جس بندے نے سخاوت کی ہو اور وہ غریب ہو گیا، جس نے ظلم کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں ان کے دونوں کے۔ ایک جو بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے، پھر وہ اس کی مخلوق کو تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے، پھر تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ ظلم کرنے والے کو اللہ دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہے۔ ہر وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی سے ظلم نہ ہو، ہم زبان سے کسی سے ظلم نہ کریں، قلم سے کسی سے ظلم نہ کریں، گواہی کے اندر کسی سے ظلم نہ کریں۔ ظلم کی بھی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو چانٹے مار دی وہی یہ ظلم ہے، یہ کسی کا حق دبا لیا یہی ظلم ہے، نہیں، ہر لحاظ کے ساتھ کسی سے ظلم نہ ہو، کیونکہ اللہ ظلم کرنے والے سے کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہر چیز کی معافی ہے اس مالک کے دربار میں، لیکن ظلم کرنے والے کی کوئی معافی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 11 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ میری کوشش یہ ہوتی کہ میں سارا دن حضور کی بارگاہ میں گزارتا، سارا دن دین کے کام کرتا۔ سرکار نے مجھے جدھر بھیجنا میں ادھر ہی چلے جانا۔ میں اور بلال ایسے دو صحابی تھے کہ کبھی غیر حاضر ہی نہیں ہوئے، کبھی بارش کے دن یا کسی گرمی کے دن یا کسی تہوار کے دن چھٹی نہیں کی، سرکار کی بارگاہ سے کبھی چھٹی نہیں کی۔ جب بھی حضور نے بلایا ہم حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میرے
यारो जरा मेरी बात सुनो। तो रमजान मुबारक का महीना था, कहने लगे कि शायद आखिरी अशरा तक लोग इत्काफ कर रहे थे, तो हमने इजाजत मांगी, 20वां रोजा था, हमने इजाजत मांगी, या रसूलुल्लाह हम इत्काफ ना कर ले। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्काफ में बैठकर क्या कमाना चाहते हो, अल्लाह क्या कमाना चाहते हो। अर्ज की या रसूलुल्लाह इत्काफ में बैठकर हम लैलतुल कद्र को तलाश करेंगे। फरमाया मैं तुझे काम भेजता हूँ, जाओ सुलेमान के बाग में खजूरें ला के ना तो गरीबों में तकसीम करो, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र का सवाब देगा। सुभान अल्लाह। ये काम करवा, कितनी देर में आ जाओगे। या रसूलुल्लाह 2 घंटे का काम है, शाम को फिर बैठ ना जाए। फरमाया मैंने तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अल्लाह से ले दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो भाई जो बंदा 10 दिन के अंदर जो सवाब हासिल करेगा वो 2 घंटे के अंदर नहीं मिल रहा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ खजूरें लाओ। तो सहाबा दौड़े जाके हजरत सुलेमान के बाग से खजूरें तोड़ के लाए। वो खजूरें कैसी थी जिनके अंदर गिटक नहीं होती, क्योंकि वो कुफार ने निकाल ली थी ना। तो उसके बाद की खजूरें लाई। फरमाया या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह ये खजूरें आ गई हैं। फरमाया जाओ जाके तकसीम करके आओ, अल्लाह तुम्हें सदका कराने के बराबर सवाब अता करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खजूरें तकसीम कराई। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोनों को शाम को बुलाया। फरमाया शाम को बाद घर जाते हो, क्या करते हो। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे मैं सैयदा ज़हरा पाक के दरवाजे पे जाके चक्की पीसता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि मैं शाम को बकरियों को चारा डालता हूँ, दूध चो के अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना दूध हो जाता है। या रसूलुल्लाह बेच के मेरे बच्चों का गुजारा हो जाता है। फरमाया सारा दिन बकरियां कौन चराता है। फरमाया मेरी बीवी चराती है। मैंने अपनी जिंदगी आपके दरबार में वक्फ कर दी है। या रसूलुल्लाह मैं आपके दर कदमों के अंदर आपके दीन का काम करूंगा। लोगों ने जिंदगियां वक्फ कर दी थी, लेकिन उनको नफा क्या हासिल हुआ। हजरत अनस बिन मालिक जब मरने लगे ना तो मुस्कुरा रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि या सरकार आप जाने लगे हैं, दुनिया से जाता भी भला कोई बंदा हंसता है। आपने फरमाया हंसू क्यों ना, सारी उम्र मैंने उस हजूर की दरबार में नौकरी की है, अब तो मुझे मुलाकात का वक्त आया, अब तो मुझे खुश होकर हजूर से मिलने दो। सुभान अल्लाह। परेशानी किस बात की है, हमने कभी अपने लिए काम ही नहीं किया। हमने सारी जिंदगी हजूर के दीन के लिए वक्फ कर दी है। अब तो वक्त फिर हजूर के मुलाकात का आया, तो डरना क्या है? खौफ नहीं है हमें मौत का कोई खौफ नहीं। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो भाई कोई गुलाम बनकर तो देखे ना, इजराइल भी उसका हया करता है। 70,000 फरिश्ता ला के आता है, पहले सलामी पेश करता है, कहने लगा वजू करना है तो कर ले, आपका वक्त करीब आ गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं मुस्कुरा रहा था तो मुझे आके किसी ने कहा वजू कर ले। मैंने वजू किया, फिर चारपाई पे लेट गया। तो कहने लगे थोड़ा सा वक्त हुआ तो मैंने ऐसे सामने दीवार के ऊपर टिक टिक लगा रही, मुस्कुरा रहा हूँ। तो बीवी कान करीब करके कहती है वक्त निज़ा हम रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तेरी आंखें नहीं देख रही। चुप कर, मुझे रसूलुल्लाह लेने आए, मुझे अल्लाह का रसूल लेने के लिए आया है। आज मुझे वो मंजर मस्जिद नबी के याद आ गए जहाँ मैं खजूरें तकसीम किया करता था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बीबी बच्चा छोड़ गई, कहने लगी या रसूलुल्लाह इसको आलम बना दीजिए। मेरे सर करीम आका से ज्यादा कोई जो है ना वो कन्वर्ट करने वाली को दुनिया में हस्ती पैदा नहीं हुई। सरकार ने जो है ना वो जुबान से कम पढ़ाया, नजरों से ज्यादा पढ़ाया। तो फिर हजूर के उम्मती भी ऐसे करते आए हैं दुनिया के अंदर। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं जिस वक्त मैं अपना एक तैयारी कर रहा था तो हजरत एक अपना जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मस्जिद के अंदर मुल्तान की में तशरीफ लाए तो मैं किताब आधी रात का वक्त था, किताब पढ़ रहा था, मुझे सबक याद नहीं होता था। तो वो अल्लाह का फकीर जब आया ना तो कहने लगा बेटा मुझे वजू करा। कुएं से पानी निकाल के मैंने एक लोटा भरा, कुएं से पानी लेके गया, उनको वजू करवाया। कहने लगे आधी रात को जाग रहे हो। और मैं इसलिए रात को जागता हूँ, सुबह मार पड़ती है, मुझे सबक याद नहीं होता। तो आपने फरमाया छोड़ बंद कर किताब को। किताब बंद करी तो आंखों पे झट्टा लगा दिया पानी का। फरमाया सवेरे जो उस्ताद सुनेगा तो उन्हें सुनाना है। हम किताबों पे बैठ के पढ़ाने के आदमी, हम नजरों से पढ़ा देते हैं, जा तूने हफज कर लिया। अंदाजा करें कि ये वक्त उस वक्त से भी ज्यादा अब वक्त तेज हो गया है। हम कन्वर्ट करना नहीं हमें आता, हमें मांगना नहीं आता, हमें सीखना नहीं आता।
ایسے تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جس نے ایک حدیث یاد کر لی سمجھ لے اللہ رب العالمین نے اس کو 4 غزوات کا ثواب عطا کر دیا. یہ سکھا دی اس سے بھی زیادہ درجہ ہے میرے بھائی. حضرت میرا میاں صحیح سردار احمد صاحب محدث فیصل آباد جو ہے نا آپ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی 1 سال 2 سال 3 سال وہ بچہ وہاں پڑھتا رہا لیکن کچھ نہ سیکھ پایا. آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا فرمایا بی بی اپنا بچہ لے جائیں یہ نہیں پڑھتا کند ہے اس کے دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی ہے یہ دماغ کا تھوڑا سا ہولا ہے کوئی چیز کنورٹ نہیں کرتا جو یاد کراتے ہیں اس کو یاد ہی نہیں کرتا اس کو واپس لے جا. وہ کہنے لگی میں نے پڑھنے کے لیے تھوڑا ڈالا تھا میں نے تو تیری خدمت کے لیے اپنے بچے کو بھیجا تھا جا جا کے صحیح انہوں نے خدمت کر. سبحان اللہ. میں کہاں لے کے جاؤں؟ کہنے لگی کسی اور مدرسے میں ڈالنے. فرمایا نہیں اگر میرے نصیب میں ہوا تو یہی پڑ جائے گا اور بھی کام کروا لے کوئی لانگری والا. کہنے لگے نہیں لانگری ہے. فرمایا آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اس کو چارہ ڈالے گا ادھر ہی رکھ لو ان کو. آپ نے فرمایا میں نے چارہ ڈالنے والا بھی رکھا ہوا ہے. فرمایا میں کون سی تنخواہ مانگ رہی ہوں اپنے پاس رکھی اگر کچھ نہ ہوا تو تمہارے جیسی سیرت ہی سیکھ جائے. سبحان اللہ. اگر یہ پڑھا نہ تو تمہارے جیسا کردار ہی آ جائے گا اس کے اندر تمہارے جیسا بادشاہ بندہ بن جائے گا جیسے تم بولتے ہو ویسے یہ بھی بولا کرے گا. بھائی نیک تربیت ہو جانا بھی سب سے بڑی بات ہے. نیک عادت پڑ جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. دنیا کے اندر بندے کو صحبتیں برباد کرتی ہیں. تو جس کا ایک ہی ہو وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اس نے نہ مہینے کے بعد آنا تنخواہ ملنی اس کے آپ نے اپنے بچے کو خرچہ دینا کہنا بیٹا ٹھیک سے جو ہے نا یہ اللہ کا ولی ہے اس کی خدمت کیا کر ٹھیک سے خدمت کرنا. اس نے سارا دن بھینسوں کو چارہ ڈالنا شام کو تیل پکڑنا تو اپنا سرکار کے محدثے اعظم پاکستان کے پنڈلیوں کو تیل لگانا مالش کرنی. عشاء کے بعد پھر آپ نے سو جانا تو اس نے ساری رات مالش کرتے رہنا. آنکھ کھل لی نا تو اس کو کہنا جا یار جا کے سو جا. کہنے لگے سونے میں لذت نہیں ہے تمہاری خدمت میں بڑی لذت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کرتا رہتا ہوں. فرمایا تجھے تم تو تھکتے نہیں ہو؟ آپ عرض کرنے لگے حضور تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی سارا دن تھکا ہوا ہوتا ہوں جب آپ کے جسم کو مالش کرتا ہوں تھکاوٹ اتر جاتی ہے. سبحان اللہ. 8 سال گزر گئے. جو 7 جو کلاس فیلو تو ان کی دستاریں ہونے لگی تو وہ بھی میرے پنڈال میں بیٹھے ہوئے تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. محدث پاکستان اوپر بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں میں سب سے پہلے آج جو عالم دین فارغ ہو رہے ہیں ان کی دستار کا دن ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا نام لیا جو بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا. اللہ اللہ. سب سے پہلے اس کا نام لیا. تو جو کلاس فیلو میں وہ ہنسنے لگے کہنے لگے 60 سال بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے تجھے کیا پتا منطق کیا چیز ہوتی ہے قرآن اور حدیث کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ سوال کرنا چاہے نا تو اس سے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بندہ اس سے کوئی عبارت پوچھنا چاہے تو یہ پوچھ سکتا ہے. اس کو نکمہ نہ سمجھنا ہے کس نے سردار علی کے بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے اور نکمہ ہو گیا ساری. میں نے اس کو کتاب کی منتر اوپر دے کے نہیں پڑھائی میں نے رات کو اس کو سارا علم دیا اور اللہ نے سارے علم اس کو پاس کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو استاد کے جو پیر بھائی تھے نا جو کلاس فیلو تھے کہنے لگے جو مسئلہ حل نہ ہوتا ہم اس کے پاس آ جاتے. سبحان اللہ. تو آج بھی مزار ان کا ساتھ ہے. سبحان. تو کہنے لگے پھر استاد اور کی جگہ پہ جو ہے نا وہ جمعہ پڑھانے لگا. اتنی مخلوق دور سے آیا کرتی تھی. کہنے لگے جو لذت تیری زبان میں وہ کسی عالم کی زبان میں. سبحان اللہ. انہوں نے کون سا کتاب کے اوپر دیکھ پڑھا تھا ان کو تو اللہ کے ولی نے فیض سے اپنے سے ان کو علم دیا. اللہ والے چاہے تو نظروں سے پڑھا دیتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ والا مل جائے. اللہ والا ملے تو قسمت سمر جاتی ہے. اگر کوئی پیٹ کا پجاری مل جائے تو پھر قسمت خراب ہی ہوتی ہے. بندہ چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے اپنا جو ہے نا وہ سفر کے اندر لیکن کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی. آج اللہ والا مل جائے تو پہلی نظر ویسی تمنا درد دل ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. یہ چیز فقیروں کے پاس ہے بادشاہوں کے پاس نہیں. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی. تو جو سر کے اوپر امامہ باندھا ہوا تھا نا تو حضور نے فرمایا لا میرے پاس. آپ نے اپنے پاؤں سے مسلا پاؤں سے مسل کے نا ایسے اس کے سینے پہ مارا. فرمایا سر پر باندھ لے آج کے بعد تجھے کوئی چیز بھولے گی نہیں. سبحان اللہ. اندازہ کریں یہ میرے سرکار کا کمال نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ادب سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے. ادب سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے. سب سے پہلے علم آئے تو پہلے ادب آ جائے.
طریقت آئے تو پہلے ادب آ جائے، مال آئے تو پہلے ادب آ جائے، شریعت آئے تو پہلے ادب آ جائے۔ بے ادب بندے کی نماز قبول نہیں ہے۔ نمازی بننا ہے تو پہلے ادب والا بنو، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ 13 سال 6 مہینے اللہ کے نبی نے پہلے ادب سکھایا ہے۔ چاہتے تو 23 سال کے پہلے سال ہی نا نمازیں پڑھا دی جاتی، کیوں اتنی لیٹ نمازیں شروع کرائیں؟ 7 سال یا 8 سال کا کچھ عرصہ نمازیں پڑھائیں گے اللہ کے رسول نے، 23 سال کیوں نہیں نمازیں پڑھائی گئی صحابہ کو؟ پہلے تربیت کی ہے، پہلے ان کو بولنا سکھایا ہے، پہلے ان کو رسول کی تعظیم سکھائی ہے، پہلے ان کو ادب سکھایا ہے۔ پھر ایک ایک سجدہ ان کا بڑا قیمتی تھا، پھر ایک ایک سجدے نے ان کی زندگیوں میں رنگ بھر دیے، ایک ایک سجدے نے ان کی زندگیوں میں لذتیں پیدا کر دی۔ ایک سری حضور کی بارگاہ میں یہ تربیت کا بات کر رہا ہوں، سری حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ انس کو دے دو، انس نے کہا طلحہ کو دے دو، طلحہ نے کہا زبیر کو دے دو، زبیر نے کہا سعد کو دے دو، سعد نے کہا یہ ایوب کو دے دو، ایوب نے کہا عماد کو دے دو، عماد نے کہا یہ حضرت فیضان کو دے دو، فیضان نے کہا پھر جابر کو دے دو، جابر کی بارگاہ سے پھر نبی پاک کی بارگاہ میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کسی نے بھی نہیں رکھی۔ حضور نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، کیوں نہیں رکھی؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دوسرے کی ہمدردی میں آگے چلتی نہیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں۔ یار میرے گھر میں تو آج پکا تھا، شاید میرے دوسرے بھائی کے گھر میں نہیں پکا ہے۔ یہ ہمدردیاں آپس میں تھیں اس وقت جو آج ختم ہو گئی ہیں۔ آج ہم اتنا احساس کریں نا تو آج بھی اسلام زندہ ہے۔ آج اسلام زندہ نہیں، آج بھی اسلام زندہ ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے زندہ نہیں ہیں۔ آج اس کو ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اسلام کا سہارا لیا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی مشرک نہ کہے، کہیں ہمیں کوئی بدعتی نہ کہے، کہیں ہمیں کوئی غیر مسلم نہ کہہ دے، اس لیے اسلام کا سہارا ہے ہمارے پاس۔ ورنہ ہم اسلام کے جھنڈے کے نیچے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں، بڑے بڑے بد اخلاقی والے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے بد تہذیب کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث لعنت ہے، لیکن اوپر ہم نے اسلام کا جھنڈا اڑا ہوا ہے۔ بھائی تسبیحوں میں دین نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں تسبیحوں میں دین نہیں ہے، نمازوں میں دین نہیں ہے، دین کے اندر نماز ہے، نماز کے اندر دین نہیں ہے، دین کے اندر نماز ہے، جبوں کے اندر دین نہیں ہے کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں۔ لمبی داڑھی والے کو دے کر، خوبصورت داڑھی والے کو دے کر، ٹوپی خوبصورت دے کر کہیں بھول نہ جائیں، دین ٹوپیوں میں جبوں میں نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے قرآن میں یا حدیث کے فرمان میں ہے۔ سبحان اللہ، اس میں سیکھیں ہم سارے کا سارا ملبہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہر انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، گود سے لے کر گور تک۔ ہم 500 روپیہ مولوی کو دے کے اس کے اوپر سارا ملبہ ڈالنا ٹھوک دیتے ہیں، تو جانے تیرا کام جانے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے باپ کا خود جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنی ماں کا خود جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا ہم نے کلمہ حق نہیں کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک حدیث آئی، ایک روایت آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے میں فلاں بستی میں گیا، وہاں جنازے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کس بات کا جھگڑا تھا؟ فرمایا اس وقت کا جو گورنر تھا وہ کہنے لگا میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ تو وہ اس بھائی کا میت کا بیٹا کہنے لگا میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ اس چیز کا جھگڑا چل رہا تھا، تو میں نے فیصلہ یہ کیا یا رسول اللہ کہ اس کا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ کیا وہ بہتر تھا یا وقت کا گورنر پڑھاتا بہتر تھا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس درد سے اس کے بیٹے نے پڑھایا گورنر کہاں پڑھا سکتا ہے؟ اس کے بیٹے کا جنازہ پڑھانا بہتر تھا، اس کا غسل دینا بہتر تھا۔ ہم بلاتے ہیں کسی کو یہ لے 500 روپے میرے باپ کو نہ دے، بھائی جب زندہ تھا تو اس کے جسم سے لپٹ کر پیسے مانگتا تھا، آپ دنیا سے نہیں رہا تو تجھے نفرت ہو گئی ہے، تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس سے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کریں کہ کل کو ہمارے جسموں کو غسل دیں، سکھائے نا کچھ تھوڑا ہے۔ مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے دسیو سانو دنیا کی شرارتیں تو نے مولوی صاحب سے نہیں نہ پوچھی، اب غسل کی باری آئی، مولوی کی ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں۔ بھائی جب تُو نے لوگوں کا مال لوٹا تھا پوچھا تھا تُو نے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
جب کسی کے گریبان کو پکڑتا ہے تو یہ تیری اپنی چلاکی اور بہادری ہے. نہیں، بہادری ہمارا پہچان دنیا کی لڑائی جھگڑے نہیں ہے. ہماری پہچان اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کا دین ہے. یہی کامیابی ہے، یہی کام آنا ہے میرے بھائی. ہم پھر کسی کے محاسبے ہو جاتے ہیں، کسی کی جو ہے نا وہ چارہ منتی پہ آ جاتے ہیں. نہیں، ہر بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بندے کو 40 حدیثیں یاد ہونی چاہیے. ہر بندے کو اپنی زندگی گزارنے کے مطابق علم یاد ہونا چاہیے. ہم حاصل نہیں کرتے، سارا دن جھگڑوں میں گزر جاتا ہے. شام ہوتی ہے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر یہی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جا کے سونا ہے ابھی. تو بھائی کس وقت تم ٹائم نکال کے اللہ کے رسول کا دین سیکھو گے؟ کہاں ہماری ہے؟ ہمیں ساری عمر یہ نا کہ کیسے ہم نے بنا کے ہر مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، جلال گاؤں میں دعائیں لگی ہوتی ہیں، وہ یاد کر نہیں پاتے. ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. جب موت نے گھیر لیا نا تو پھر کسی نے اتنے کسی دا جھلیا زور نہیں چلیا. جب موت نے باواں کھلاریاں نہیں، موت جب بندے کو لپیٹ میں لیتی ہے تو کوئی بھی زور نہیں چلتا. پھر تیریاں میریاں ساری چلاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بندے کی پھرتیاں ختم ہو جاتی ہیں جب موت اپنے کلاوے میں لیتی ہے بندے کو. میرے بھائی اس وقت سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے. ہم نے ادب کے ساتھ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر جینا ہے. بد اخلاقی کے ساتھ نہیں جینا. قدر کیا کرو. کو بندہ تم پر نیکی کرے تو اس کی نیکی کا جواب بدلے نیکی دیا کرو. ہم نیکی کے بدلے زوال دے دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں جس بندے نے تمہاری نیکی کے بدلے الٹا جواب دیا نا، سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. نیکی کر کے کسی کی نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو اس ماہ پاک کے اندر نیکی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا نامہ ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. میں کہوں کہ میری بھائی سے دشمنی ہے، دوسرے سے دشمنی ہے، تیسرے سے دشمنی ہے، میں ان کی افطاری نہیں کرواؤں گا. اگر ان کو بلا کے افطاری کروائے گا تو رب اور راضی ہوتا ہے. جب ہم اپنی کروٹیں یا اپنی انا کو ختم کرتے ہیں نا، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جس نے امیر حمزہ کا وہ ناک کان کلیجہ چھپایا تھا نا، وہ بندہ آ کے سامنے بیٹھ گیا. ہندا نے تو جو کیا وہ آ کے سامنے بیٹھ گیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کی گردن نہ کاٹ دیں. فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے والوں سے آیا. سبحان اللہ. بلا کے سامنے بٹھایا، کہنے لگے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ حق پڑھ کے آپ کی غلامی چاہتا ہوں. میں ایک شرط پہ کہ تو میرے سامنے آ کے نہیں بیٹھے گا. اللہ سامنے آ کے نہیں بیٹھے گا. فرمایا تو بتا سب سے پہلے کہ تو نے میرے چچا کو اتنے دردناک شہادت کیوں دی؟ وہ کہنے لگا مجھے 3 ٹاسک دیے گئے تھے. ایک میں مولا علی کو قتل کروں، یا اپنا امیر حمزہ کو قتل کروں، یا آپ کو قتل کروں، شہید کروں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے چچا کے پاس کیسے گیا؟ تجھے پتہ نہیں تھا حمزہ کتنی طاقت والا ہے؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم محمد میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں ہم حضرت امیر حمزہ کا نام سن کے کانپتے تھے. نام سن کے کانپ جاتے تھے. لیکن مولا علی کے اوپر ہمارا ارادہ تھا کہ ہم حملہ کرتے. جس وقت مولا علی کے پاس جاتے یا مولا علی کی آنکھیں آگے بھی دیکھ رہی ہوتی اور پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی. تو امیر حمزہ اتنی جوش سے لڑ رہے تھے، میں نے ایک پتھر کی آڑ کے اندر خنجر پھینکا، وہ سیدھا جا کے امیر حمزہ کے پیٹ میں لگا. میں نے اعلان کیا بہادری کا کہ میرا تیر جو زہر والا خنجر ہے وہ کام کر گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم چھم اتھرو بہنے لگے. فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، ورنہ میں تیرا 1000 ٹوٹا کرتا، ٹکڑا کرتا میں تیرے جسم کا. لیکن اللہ نے مجھے رحمت کی چادر دے کے بھیجا ہے، معاف کرنے والے بن جاؤ. کہ آیا کہ ہم بدلہ لینے والوں سے نہ ہو. یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معاف کرنا چاہیے کسی کی. شیطان اور نمرود فرعون دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تکرار ہو رہا ہے. کہنے لگا تو زیادہ پاپی ہے. شیطان کہنے لگا نہیں تو زیادہ پاپی ہے. جھگڑا چل گیا. کہہ ملا اسے آواز ہے تم دونوں میں سے بھی ایک بڑا پاپی ہے. تو وہ کانپ گئے، لرزنے لگے، کہنے لگے یا اللہ ہم سے بھی بڑا کوئی پاپی ہے. تو آواز ہے وہ تم سے بڑا پاپی ہے جو کسی کو معافی مانگنے پہ بھی معاف نہیں کرتا.
اندازہ کریں ہم کہیں فرعونیت کی جملے کے اندر نہ چلے جائیں۔ میرے بھائی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں نہ ہم ارادہ کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ قتل ہی معاف کر دیں، قتل معاف کرنے کا تو اس سے بھی بڑا درجہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیں کہ معاشرے کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے۔ ہم پانی پہ کوئی نالی کی پانی پہ لڑ پڑتے ہیں، چاول کام مل گیا تب لڑ پڑتے ہیں، اللہ 1000 روپیہ لینا دینا ہو تو تب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، مذاق کے اندر گالیاں نکال لیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی ہماری عداوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو معاف کرنا میرے مصطفیٰ کی عادت ہے، فرمایا یہ صفت انبیاء ہے، معاف کرنا صفات انبیاء ہے۔ ہم کیوں نہ ایسے کام کریں جو انبیاء سابق انبیاء کرتے گئے۔ اللہ رب العالمین تجھے اور مجھے جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہے نا وہ بیان کیے، اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی جو جملہ کہا تھا کہ درد دل ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں، ادب کے ساتھ جینا، ادب کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ میرے نبی کے صحابہ کا وتیرہ تھا۔ انہوں نے آپس میں محبتیں بانٹی، اختلاف نہیں تھا۔ میرے نبی کی عمر میں صحابہ کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، جب بھی ہوئی ہے کفار سے ہوئی ہے، آپس میں ایک بھی جھگڑا نہیں آیا کہ یا رسول اللہ ہمارا زمین کا تنازع ہے۔ جب ان کا تنازع بنا تو انہوں نے قرآن پاک کھول کے فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کبھی بھی تلوار یا تیر کے ساتھ جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کی۔ میرے بھائی اس سے سمجھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے اتنی قبر ہماری ٹھنڈی ہو جائے گی، اتنا ہمیں فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں نے وقت دیا اتنا قیمتی ہے کہ 15 منٹ کے بدلے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔